شرم الشیخ میں ایک معاہدہ طے پایا ہے جس کا مقصد غزہ میں امن کو بحال کرنا ہے. جس امن میں ٹرمپ جیسی شخصیت انوالو ہو، یہ امن کہیں بھی دور تک نہیں نظر آتا. ابھی آپ کو نہیں لگتا کہ فلسطینیوں کو اپنی ریاست ملے گی؟ کہیں نظر نہیں آ رہی. نیتنیاہو ہے وہ تو بڑا کلیئر ہے، اس نے کہہ دیا کہ میرے ایجنڈے میں تو فلسطین کی ریاست کہیں نہیں ہے. عمران خان نے امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کس بیسس پہ کہا؟ ایبسولوٹلی ناٹ کی پالیسی قائد اعظم کی وجہ سے انہوں نے بات کی تھی، وہی قائد اعظم والے اصول تھے. کیا عمران خان کی حکومت امریکہ نے گروائی تھی؟ ٹرمپ ہر جگہ انوالوڈ ہے. امریکہ کی ریجیم چینج پالیسی تھی، سازش ہے وہ پاکستان کے اندر بنائی تھی. یہ سازش تو جنرل باجوہ نے کی تھی دونوں پارٹیوں کے ساتھ مل کے. کیا مشرف کے پاس یہ آپشن تھی کہ وہ اس وقت امریکہ کا ساتھ نہ دیتے؟ اگر انڈیا کے پاس تھی تو ہمارے پاس بھی ہو سکتی تھی، اگر ٹرکی کے پاس تھی تو ہمارے پاس بھی ہو سکتی تھی. آج بھی وہی ٹریڈیشن ہے. آپ کو شاہ محمود قریشی نے کال کر کے کہا کہ عمران خان آپ سے ملنا چاہتے ہیں لیکن آپ نے انکار کر دیا. بیکاز یو ور سراؤنڈیڈ بائی ولچرز. میں نے یہ بات کی، میں تو آیا تھا کلچر کو ختم کرنے کے لیے. مجھے یہ جنرل باجوہ ہمیشہ یہ کہتا تھا کرپشن از ناٹ این ایشو ان پاکستان. کیا عمران خان نے آپ کے کہنے پر امریکہ میں لابنگ فرمز ہائر کی تھی؟ تمہاری لڑائی امریکہ کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. یو مسٹ ریکنسائل، بلکہ انگیج کرو اپنے آپ کو. امریکہ کا امبیسڈر آیا نیا، اگلے دن ہی پھر اس امبیسڈر سے عمران خان کی ملاقات ہو گئی. وہیں بیٹھ کے مجھے شاہ محمود قریشی نے پوچھا کہ شمشاد صاحب کین یو ہیلپ اس ان دیٹ. سر یہ ریون ڈیوس کے بعد شاہ محمود قریشی نے پارٹی کیوں چھوڑ دی تھی؟ اس کی وجہ تھی رحمان ملک. وہ جو رحمان ملک تھا وہ سارا بلیک واٹر وغیرہ سب کو پاکستان لے آیا تھا. اور میں نے کہا تھا کہ ریمونڈ ڈیوس از ناٹ دا پرابلم، ریمونڈ ملکس آر آور پرابلم. پبلک پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں نوید نسیم. ناظرین، آج ہمارے مہمان ہیں پاکستان کی فارن سروس میں 40 سالوں سے زائد عرصے تک خدمات سرانجام دینے والے شمشاد احمد خان صاحب. شمشاد صاحب نہ صرف اقوام متحدہ میں 2.5 سال سے زائد عرصے تک پاکستان کے مستقل مندوب رہے، بلکہ اس کے علاوہ پاکستان کی تاریخ میں پیش آنے والے اہم ترین واقعات کے عینی شاہد بھی ہیں. اس کے علاوہ حال ہی میں ان کی بک وٹنس ٹو ہسٹری بھی شائع ہوئی ہے. شمشاد صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے پبلک پوڈ کاسٹ کے لیے ٹائم دیا. شمشاد صاحب، ہم شروع کریں گے آج کے موجودہ حالات سے. اگر ہم آج دیکھیں تو حال ہی میں شرم الشیخ میں ایک معاہدہ طے پایا ہے جس کا مقصد غزہ میں امن کو بحال کرنا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے غزہ میں مستقل امن آ جائے گا؟ دیکھیے، جس امن میں ٹرمپ جیسی شخصیت انوالو ہو، پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ جیسی، جس کے بارے میں مجھے زیادہ تفصیل میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اتنا کافی ہے کہ وہ سیاستدان نہیں ہے، نہ ہی سفارتکار ہے، اور نہ ہی وہ کوئی بیوروکریٹ سمجھ لیجئے. یہ بنیادی طور پر ایک کھلاڑی ہے جوئے کا. اینی تھنگ ان وچ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ از کنیکٹڈ از نتھنگ بٹ شوبدہ بازی. شوبدہ بازی سمجھتے ہیں، اردو کا لفظ ہے، یعنی ایک کھلواڑ ہے. اور یہ امن جو ہے نا، یہ کہیں بھی دور تک نہیں نظر آتا مجھے. یہ جو کچھ میں آج اکتوبر ہے، آج کے اکتوبر میں جو دیکھ رہا ہوں، یہی میں نے 2001 کے اکتوبر میں دیکھا تھا، جب امریکہ نے مشرف کے ساتھ گفتگو کر کے اس کو قابو کیا اور یہ کہا کہ either you are with us or against us، اور 9/11 آفٹر مارچ. لیکن سر ابھی تو اور میں بتا رہا ہوں کہ وہ اکتوبر بھی مجھے یاد ہے، کیونکہ میں اس کے ساتھ تھا مشرف کے، فزیکلی، مینٹلی نہیں تھا، کیونکہ مینٹلی میں نے اپنی اس کو ایڈوائس دے دی تھی. 9/11 کو میں نے when I witnessed, I was there جب 9/11 ہو رہا تھا، میں نے وہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. ٹھیک ہے. تو میں نے پہلا کام اس کے بعد ایک ٹیلی گرام اس کو بھجوایا تھا کہ یہ صرف مینہٹن کا لینڈسکیپ نہیں بدل رہا، یہ دنیا کا لینڈسکیپ بدلنے جا رہا ہے یہ واقعہ. اور تم نے بہت ہوشیار رہنا ہے کیونکہ اس میں پہلا ٹارگٹ تم ہوگے. یہ میں نے لکھا تھا. سر ہم اس سائٹ پہ بھی آئیں گے آپ کی. تو میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ امن جو اس میں شرم الشیخ میں یہ امن نام کی کوئی چیز نہیں ہے. آپ روز تصویریں دیکھتے ہیں، آج بھی ابھی بھی لوگ مر رہے ہیں. تو اس وجہ سے مت سوچئے کہ امن کہیں آس پاس. اچھا سر، لیکن کیا وجہ ہے کہ شرم الشیخ میں جو حال ہی میں کانفرنس ہوئی اور جو پوری ایک سمٹ
امن لانے کے لیے کی گئی، اس میں ٹرمپ کا جو پاکستانی وزیر اعظم کے لیے جو ان کی محبت تھی اور پاکستان کے فیلڈ مارشل کے لیے ان کی جو محبت تھی، آپ اس کی وجہ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، پاکستان کی ایک جیو پولیٹیکل لوکیشن جو ہے نا، وہ ٹرمپ کے لیے، جب میں ٹرمپ کی بات کر رہا ہوں اس کانٹیکسٹ میں، تو میں کہوں گا امریکہ، ٹھیک ہے، وہ امریکہ کے لیے بھی اس سے زیادہ اہمیت ہے، اور اسی طرح اس سے زیادہ اہمیت چائنا کے لیے ہے، اور آج کل کے حالات میں رشیا کے لیے بھی ہے، بلکہ یہ میں کہوں گا کہ علاقائی طور پر خلیج کی ریاستوں کے لیے بھی پاکستان کی جیو پولیٹیکل لوکیشن کروشل اہمیت اختیار کر گئی ہے، مڈل ایسٹ کے لیے بھی، ایسٹ ایشیا کے لیے، سینٹرل ایشیا کے لیے، ویسٹ ایشیا کے لیے. غرض ہے کہ پاکستان از دی موسٹ ویل لوکیٹڈ کنٹری with geopolitical location that could have been an asset for this state of Pakistan when it came into being. Unfortunately ہمارے سیاستدانوں نے اس کی geopolitical location کو بجائے ایسٹ بنانے کے انہوں نے اس کو اپنی لائبلٹی بنا لیا ہوا ہے. اور یہ جو کچھ آج آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے حوالے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی نظر کرم جو ہے، وہ چاہے ہماری شخصیات ہوں، میں نام نہیں لینا چاہتا، بہرحال پرائم منسٹر ہو یا آرمی چیف ہو، تو اس قسم کی جو شخصیات ہیں، ٹرمپ جس طرح پیار محبت یعنی کر رہا ہے، نشاور کر رہا ہے، تو یہ سب ایکسپلین کرتا ہے پاکستان کی لوکیشن کی اہمیت کو. اور اس کے نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ ہم دینے والوں میں ہیں، لینے والوں میں. سر، کیا اس معاہدے کے بعد فلسطین میں امن آ جائے گا؟ قطعی نہیں. میں کہتا ہوں امن جو ہے فلسطین میں ہر دہائی میں آیا ہے. سیز فائر جو کہتے ہیں نا، سیز فائر تو آتے رہے ہیں. جب انگریزوں نے اصل جو گڑبڑ کی جڑ ہے نا، وہ انگریز ہیں. انہوں نے پہلے فرانس کے ساتھ مل کر پہلی جنگ عظیم کے بعد عربوں کو یہ دی کہ تم یہ سلطنت جو ہے کیا عثمانی امپائر عثمانیہ، اس کے خلاف ہمارے ساتھ مل جاؤ تو تمہیں ہم ریاست دے دیں گے. ریاست کا وعدہ کیا تھا تو وہ ریاستیں دیں، لیکن ساتھ ہی صلاح الدین ایوبی کے مزار پر جو فرینچ جنرل تھا وہ گیا اور اس نے کہا، صلاح الدین نوسم ریونیو، صلاح الدین وی آر بیک. یعنی یہ ان کا اعلان جنگ تھا اس وقت. اور اس کے بعد پھر اسرائیل کا اعلان اس نے برٹن نے بالفور ڈکلیریشن میں کیا. تو اس وقت سے سیز فائرز ہوتے آئے ہیں، جنگیں ہوتی رہی ہیں. عربوں نے اسرائیل کی ریاست کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور لیکن اب بھی آپ کو نہیں لگتا کہ فلسطینیوں کو اپنی ریاست ملے گی؟ کہیں نظر نہیں آ رہی، میں بتا دوں، کہیں بھی نظر نہیں آ رہی. اور انفیکٹ یہ جو کیا نیتن یاہو ہے، وہ تو بڑا کلیئر ہے. اس نے کہہ دیا کہ میرے ایجنڈے میں تو فلسطین کی ریاست کہیں نہیں ہے. اس نے ہیبریو میں باتیں کی ہیں. تو ہمارے لوگ، مجھے شرم آتی ہے جب میں اپنے پرائم منسٹر کو وہاں کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا، یا جس طرح مجھے یہ بھی شرم آتی ہے کہ اسرائیل کی پارلیمنٹ کی لائیو کوریج ہمارے ہاں دکھائی جا رہی تھی ود ٹرمپ ایڈریسنگ دیٹ. میں کہتا ہوں یہ ہماری جو بینکرپسی ہے ہمارے ملک میں لوگوں کی، ہمارے حکمرانوں کی، جو پاکستان کے لیے یا اسلامک ورلڈ کے لیے ہو سکتی تھی، کچھ کنسرن ہو سکتا تھا، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. سر، پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو منرلز کی ایکسپورٹس اور اس طرح کے جو معاہدے ہو رہے ہیں، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ بہت خطرناک بات ہے، کیونکہ دیکھیے ہم نے چائنا کے ساتھ کچھ کمٹمنٹس کی ہوئی ہیں، بہت گہری ہوتی ہیں چائنا کے ساتھ کمٹمنٹ. اور چائنا کے ساتھ ہم نے نہ صرف اپنے تعلقات ہمیشہ 49 سے ہمارے تعلقات استوار کیے تھے اور برابر چلے آ رہے ہیں اسی رفتار سے، اور گہرے سے گہرا ہوتے جا رہے ہیں. اور اسی کانٹیکس میں یاد کرا دوں کہ 69 میں نکسن لاہور آیا تھا اور اس نے یحییٰ سے ریکویسٹ کی تھی کہ جنرل آئی نیڈ یور ہیلپ. جس طرح ٹرومین نے لیاقت کو کہا تھا، اس نے آئی نیڈ یور ہیلپ. اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا کہ اپنے دوست چین کے ساتھ ہماری دوستی کروا دو. تو یحییٰ خان، اس نے اپنا ملک اپنی ناعاقبت اندیشیوں کی وجہ سے ضرور توڑا، لیکن اس کانٹیکس میں اس نے ایک گلوبل آنتانت پیدا کیا تھا بائی ارینجنگ
clandestinely, secretly, because Nixon did not want that to be public. اور وہ خفیہ طور پر وہ تھی کہ اتنا کہ اگر نکسن کے لیے یا کسنجر کے لیے کوئی پیغام جا رہا تھا یا کی طرف سے تو ایک ایمسری جاتا تھا, ہماری فورن سروس کا بندہ ہوتا تھا, اور وہ کاغذ لکھا ہوتا تھا جو صرف یا کہ اپنے ہاتھ سے لکھا ہوتا تھا, کسی پی اے کا نہیں لکھا, ٹائپڈ ہوتا نہیں تھا. وہاں جا کے وہ ڈلیور کرتا تھا کسنجر کو, اور کسنجر بھی پڑھ کے خود اپنا جو تھا ریکارڈ رکھتا تھا, وہ لفافہ واپس آ جاتا تھا اسی طرح وہ ایمسری لے کے آ کے کہ جی ڈلیور ہو گیا. اس طریقے سے وہ ہوئی تھی. اور ہم نے چائنا کو نہ صرف امریکہ کی دوسری کرائی, یہ میرے خیال جولائی 1971 میں کسنجر کا وزٹ ہوتا ہے, اور فیبرری 1972 میں نکسن وینٹ ٹو چائنا. تو چائنا واز ایڈمیٹڈ ان ٹو دی یونائٹڈ نیشن. جو اس کی اصلی جگہ تھی وہ اس کی مل گئی نومبر جب بھی تھا 1970 میں. سر ابھی آپ نے حال ہی میں ایک بک لکھی ہے وٹنس ٹو ہسٹری. سر ہم آپ کی کتاب کو ریٹروسپیکٹو بھی اگر دیکھیں, اگر ہم نے ابھی پریزنٹ ہماری پاکستان کی جو حکومت ہے اور جو فارن پالیسی چل رہی ہے وہ تو ڈسکس کر لی, اگر ہم ادھر سے پیچھے کو چلیں سر, جو پچھلا دور حکومت تھا عمران خان کا, آپ کی جو عمران خان سے پہلے ملاقات ہوئی, بلکہ آپ کو شاہ محمود قریشی نے کال کر کے کہا کہ عمران خان آپ سے ملنا چاہتے ہیں, لیکن آپ نے انکار کر دیا, اور آپ نے کہا کہ وہ آپ کبھی کسی سرونگ وزیر اعظم کے گھر نہیں گئے تو ایک سابق وزیر اعظم کے گھر کیسے جا سکتے ہیں. عمران خان سے میں کبھی نہیں ملا تھا. پہلے 2011 میں خورشید قصوری نے مجھے زبردستی لے گئے اسلام آباد, کہنے لگے کہ شمشاد وہاں ایک میں ڈپلومیٹک ریسیپشن ہم کر رہے ہیں عمران خان کے لیے, لیکن وہ ڈپلومیٹک ریسیپشن ہے تو تمہاری موجودگی. تو میں چلا گیا, تو وہاں پر پہلی دفعہ میرے ساتھ عمران خان کا ہاتھ ملایا گیا, اور اس نے مجھے تعریف یہ کی کہ شمشاد آئی ریڈ یور آرٹیکلز ریگولرلی اینڈ یو کنٹینیو اٹ, یو آر ڈوئنگ گریٹ. مجھے بے نظیر کی طرح عمران خان بھی آپ کے آرٹیکلز پڑھتے تھے. بالکل بالکل. بے نظیر نے بھی اسی طریقے سے, اس سے پہلے بے نظیر مجھے ای میل کیا کرتی تھی آرٹیکل پڑھنے کے بعد, اور نواز شریف ویسے ہی, کیونکہ اس کے ساتھ میں نے کام کیا تھا, وہ بھی مجھے بہت پسند کرتا تھا, اور اس نے انفیکٹ 2013 تک مجھے اپنے ساتھ رکھا. اگرچہ 2005 میں ایسن اخبار بالکل اسی سامنے کو بھیجا تھا میرے پاس کہ آپ نون لیگ جوائن کر لیں. میں نے کہا تھا میں سیاستدان ہوں نہیں, تو میں کوئی سیاسی پارٹی نہیں جوائن کروں, مگر آپ کی میں مدد کروں گا, بیکاز آئی ورکڈ ود یو. اور اس سے بڑے اچھے اس نے کام کیے تھے پاکستان کے لیے, جس میں انڈیا پاکستان کا ڈائلاگ تھا, اور نیوکلیئر دھماکے تھے, اور پھر کارگل سے عمران خان سے سارا کا. تو اب آ گیا یہ جب ہوا تو میں نے خورشید قصوری کا مجھے لے گئے وہاں, تو ملاقات ہو گئی. لیکن جب عمران خان پرائم منسٹر تھا تو میں آرٹیکل ریگولرلی لکھا کرتا تھا, اور بالخصوص اس کے بارے میں کہ اس کی پارٹی نے اکنامک پالیسی غلط کی ہے, یہ کی ہے, اور دیٹ ہی از سراؤنڈڈ بائی ولچرز. تو میں یہ لکھا کرتا تھا. تو جب میں ریٹائر ہو گیا تو اس کے بعد شاہ محمود قریشی چونکہ وہ بڑے اچھے دوست تھے, تو وہ فون کیا انہوں نے, بلکہ اس سے پہلے وہ بھی یہاں آ چکے تھے, اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں پارٹی چھوڑ رہا ہوں, تو مجھے بتاؤ کدھر جوائن کرنا ہے. میں نے کہا تھا کہ تم نے جوائن کرنا ہے, اول تو یہ 2 پارٹیاں تو خاندانی پارٹیاں ہیں, تم نے پیپلز پارٹی دیکھ لی ہے, اب ایک تیسری نئی پارٹی. سر یہ آپ 2011 کی بات کر رہے ہیں, ریمنڈ ڈیوس کی. ایبسولوٹلی. ریمنڈ ڈیوس پہ بھی میں نواز شریف. سر اس پہ آتے ہیں, عمران خان پہ رہے. اب عمران خان کا بس یہی ہوا کہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ہی وانٹس ٹو سی یو. تو میں نے کہا کہ کہتا ہے میں گاڑی بھجوا دوں. میں نے کہا میں کسی پرائم منسٹر سرونگ کے گھر نہیں گیا, تو اب یہ سابق پرائم منسٹر ہے تو ناممکن ہے ایسے باتیں, میں اصولوں کی بات ہے, میں جو کبھی ان پہ کمپرومائز. پھر آپ کی زوم پہ میٹنگ ہوئی. پھر میں نے اس نے پوچھا کہ پھر شمشاد صاحب زوم پہ آ جائیں گے. میں نے کہا ہاں. تو اگلے دن انہوں نے مجھے کال کیا, اور یہ میری اسٹڈی میں بیٹھ کے میں نے وہ کال لی. شاہ محمود قریشی بھی موجود تھے, اور غالباً شیری مزاری تھی, وہ نوٹس لے رہی تھی. تو خیر وہاں میں نے بات شروع کی, اور میں نے یہی بات کی کہ عمران خان یو مسٹ ہیو سین دیٹ آئی ہیو بین ریگولرلی کرٹیسائزنگ یو بیکاز یو ور سراؤنڈیڈ بائی ولچرز. میں نے یہ بات کی. تو اس نے پھر ایکسپلین کیا, کہتا ہے کہ میں تو آیا تھا اسی ولچرز کلچر کو ختم کرنے کے لیے, مگر مجھے یہ جنرل باجوہ ہمیشہ یہ کہتا تھا
کہ کرپشن از ناٹ این ایشو ان پاکستان، ڈونٹ اس کی ریٹریک مت کرو. کہتا یہ مجھے کہتا تھا، اور پھر مجھے کہتا تھا کہ اس کو نواز شریف کو چھوڑو. میں نے کہا کہ میں نے تو پکڑا نہیں، تم نے اس کا ٹرائل کیا ہے اور تم لوگوں نے اس کو جیل میں ڈالا ہے. پھر ایک اسلام آباد میں وکلا کا ایک کنونشن بھی ہوا، وہ بھی ہاں بالکل عمران خان نہیں کروایا تھا. مجھے میسج آیا، مگر وہاں بھی میں نے یہی کہا کہ میں نے سوچا کہ اس پارٹی کا کوئی، اور آپ بس میں بیٹھ کے اسلام آباد گئے اس کنونشن میں؟ پہلے میں نے انکار کر دیا جب مجھے شہباز گل نے یہ کہا، جس نے مجھے عمران خان کی طرف سے انوائٹ کیا تھا. میں نے کہا دیکھو میں پولیٹیکل میٹنگ بنی. اس نے کہا کہ یہ پولیٹیکل نہیں ہے، اٹس بینگ آرگنائزڈ بائی اسلام آباد بار کونسل. تو میں نے کہا بار کونسل کے لوگوں کو مجھے انہوں نے مجھے انوائٹ کیا. تو میں چپکے سے دیو بس پہ بیٹھا اور وہاں پہنچ گیا. میریٹ میں تھی اور وہاں پر پھر میں نے آئی واز ون آف دا اسپیکرز، اور ایک اس میں یاز امیر بھی تھا، اس میں کافی لوگ تھے جو 10-12 بڑی اچھی تھی. تو میرا خیال ہے میں نے جو باتیں کی وہ عمران خان کے لیے بھی نہیں ہوں گی. میں نے اپنی پوری تاریخ بتا دی تھی اور پاکستان کی تاریخ کہ ہمارے مسئلے کیا ہیں. میں نے بس یہ صاف کہہ دیا تھا کہ پاکستان میں جو اصل ان دنوں تھا وہ کہ ایکسٹینشنز کا مسئلہ، اور میں اپنی ریٹائرمنٹ کے وقت سے ایکسٹینشن کے خلاف رہا ہوں. اپنے لیے ایکسٹینشن لی، بلکہ اس کے بعد ہر ایکسٹینشن، بلکہ میں نے کبھی ریکمینڈ نہیں کی تھی کسی کے لیے جب میں فورن سیکرٹری تھا. تو مقصد تھا کہ یہ میری ملاقات زوم پہ جو ہوئی اس میں 2-2.5 گھنٹے تھی، اور کافی اسلام آباد میں ہوئی ملاقات آپ کی خان صاحب وہاں ہوئی بالکل. اور پھر عمران خان نے اپنے بھانجے حسان نیازی سے کہا کہ شمشاد صاحب کو خود ان کے گھر چھوڑ کے آؤ. آپ کی انفارمیشن بڑی زبردست. تو ہوا یہی کہ ان کو پتہ چلا کہ میں دیو سے آیا ہوں، تو اس نے کہا یہ بڑی افسوس کی بات ہے، آپ لوگوں نے کیوں نہیں گاڑی بھجوائی. عمران خان نے امریکہ کو ایبسلیوٹلی ناٹ کس بیسس پہ کہا تھا؟ عمران خان کا جو بات تھا وہ تو ایبسلیوٹلی ناٹ کی میں نے بتا دیا نا، کہ وہ ایک پالیسی قائد اعظم کی وجہ سے انہوں نے بات کی تھی، اور وہ اصول اس کے پاس وہی قائد اعظم والے اصول تھے. سر کیا عمران خان کی حکومت امریکہ نے گروائی تھی؟ دیکھیں امریکہ نے اتنی بات تھی، امریکہ کی رجیم چینج تو خیر پالیسی رہی ہے 50 کی دہائی سے، یعنی جتنی لیٹن امریکہ کی گورنمنٹ سے تبدیل ہوتی وہ ہمیشہ آج بھی، یہ ارجنٹینا، وینیزویلا، سب ٹرمپ ہر جگہ انوالوڈ ہے. تو امریکہ کی رجیم چینج پالیسی تھی ہے، لیکن اس کیس میں، اور یہ بات میں نے عمران خان کو سمجھائی تھی، میں نے کہا تھا کہ یہ امریکہ دے ڈنٹ لائک یو ایز پرائم منسٹر، لیکن انہوں نے تمہاری گورنمنٹ کو نہیں گرایا. جو سازش ہے وہ پاکستان کے اندر بنائی تھی، اور ہمیشہ یہی ہوا کہ چاہے امریکہ نہ بھی اپنی پسند یا ناپسند کا اظہار کرے، ہماری جو امپیریل کنیکشنز والی سول ملٹری بیوروکریسی ہے ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ امریکہ کی خواہش کیا ہے، اور اگر وہ نہ پوری ہو تو وہ پھر اپنا غصہ اس شخصیت کے ساتھ اتارتے ہیں جو انوالو ہوتی ہے، جو امریکہ کو ناراض کرتی ہے. اب اس میں آبویسلی یہ سازش تو جنرل باجوہ نے کی تھی دونوں پارٹیوں کے ساتھ مل کے سندھ ہاؤس میں. تو سر لائے بھی تو عمران خان کو جنرل باجوہ تھے. یہ سسٹم ہے، جو ہمارا سسٹم ہے، جو لاتا ہے وہی نکالتا ہے، بس یہ سسٹم ہے. اور یہ بدقسمتی یہی ہے، اس کی وجہ میں فوج کو بلیم نہیں کروں گا، یہ بھی میں بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سیاستدان ہیں جو فوج کو لاتے ہیں. وہ ہمیشہ مشرف کے وقت بھی، مشرف کو لانے والے بھی سیاستدان تھے. یہ چودھریوں کا پھر دیکھ لیجیے کس طرح انہوں نے 99 میں آیا، 2002 میں ایک پارٹی بھی بنا لی جس کا نام رکھا تھا کیو لیگ. تو میں اس کو کہا کرتا تھا QUEUE لیگ، جو کیو لیگ وہ تھی قطار میں لگے ہوئے. ہاں بس قطار والی پارٹی تھی. تو اس طرح لانے والے بھی وہی ہیں، اور یہ کوئی وہ غلط چیز نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سیاستدانوں میں کوئی نہ ٹیلنٹ ہے، نہ کیلیبر ہے، نہ ایمانداری ہے، انٹیگریٹی نہیں ہے. اس وجہ سے فوج کا پاکستان کے معاملات میں بہت کلوزلی ایسوسیٹڈ رہنا کوئی یہ انوارنٹڈ چیز نہیں تھی. یہ بالکل ضروری تھی، کیونکہ اگر فوج نہ ہوتی، میں آپ کو بتا دوں، یہ جو پہلے 3 سالوں میں انڈیا نے تو اپنی کانسٹیٹیوشن بھی بنا لیا تھا، ساری ریفارمز کر لی، ریاستوں کا مرجر کر لیا، فوج کا رول ڈیفائن کر دیا 1947 سے 50 میں. ہم لوگ 9 سال لگے رہے، اس میں 8 گورنمنٹیں ہمارے سیاستدانوں نے بدلی ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ کے، اور
فوج کو اسپیس دیتے گئے. سر حکومتیں بدلی, آرمی چیف ایک ہی رہا پہلے 8 سالوں میں. دیکھ لیجیے, آرمی چیف ایک ہی رہا جنرل ایوب, 5 پرائم منسٹر گئے, صدر ایک ہی رہا. تو اسکندر مرزا جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ وہ اسپیس مگر ایوب کو ملی تو اسی وجہ سے تھی نا. اس دوران اسکندر مرزا بھی فوجی تھا, ریٹائرڈ میجر جنرل, تو یہ اور غلام محمد بیوروکریٹ تھا. تو یہ سارا ایک نیٹ ورک تھا جو بیٹھا ہوا تھا. بدقسمتی یہ تھی کہ ہمارے لیاقت علی بھی چلا گیا. ہمارے یہاں سویلین لیڈرشپ جو اصل تھی پاکستان کی اوریجنل لیڈرشپ وہ تو 50 میں. سر آگے چلیں. سر کیا جب عمران خان کی حکومت اپریل 2022 میں چلی گئی تو کیا عمران خان نے آپ کے کہنے پر امریکہ میں لابنگ فرمز ہائر کی تھیں؟ میں تو کلیم تو نہیں کر سکتا, لیکن جب میری گفتگو ہوئی تھی زوم پر میں نے اس کو 3 باتیں کی تھیں. پہلی بات میں نے کہی تھی کہ امریکہ جو ہے رجیم چینج, آپ کو بھی پتہ ہے رجیم چینج اس کی ہے یونیورسلی اکنالجڈ ہے, یہ کوئی کوشچن نہیں کیا تھا. لیکن امریکہ از اے میجر پاور, اور ایون رشیا اور چائنا جو ہیں وہ اس طریقے سے امریکہ کو چیلنج نہیں کرتے جس طرح تم کر رہے ہو. یہ میں نے صاف اس کو کہا. میں نے کہا کہ میرا مشورہ تمہیں یہ ہے کہ امریکہ نے تمہیں نہیں گرایا, یہ اصل گرانے والے اندر تھے, سازش تمہاری اندر سے ہوئی ہے, اور تم نے بات کرنی ہے جو جس اندر جو جنرل باجوہ تھا, اور نام نہیں میں نے لیا لیکن اندر سے سازش ہوئی ہے. ایک وہی فوج کا سربراہ تھا اور 2 سیاسی جو خاندانی ہیریڈیٹی وراثتی پارٹیاں ہیں. تو میں نے کہا تھا وہ ہیں اصل ذمہ دار. امریکہ نے تمہیں نہیں گرایا, اس وجہ سے تمہاری لڑائی امریکہ کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. یو مسٹ ریکنسائل, بلکہ انگیج کرو اپنے آپ کو. اور پھر عمران خان نے یو ایس میں وہی بیٹھ کے مجھے شاہ محمود قریشی نے پوچھا کہ شمشاد صاحب کین یو ہیلپ اس ان دیٹ. میں نے کہا مجھے ریٹائر ہوئے کتنے سال ہو گئے ہیں, 2 دہائیوں سے زیادہ ہو گیا ہے, تو میں تو نہیں, آپ لگن آپ کی پارٹی ہے وہاں, اس کو آپ موٹیویٹ کریں. اور انہوں نے پھر لابنگ فرمز ہائر کریں, اور امریکہ کا امبیسڈر آیا نیا, اس سے انگیج کریں. اگلے دن ہی پھر اس امبیسڈر سے عمران خان کی ملاقات ہو گئی. تو مقصد تھا کہ پہلے پوائنٹ پر اسی وقت عمل ہو گیا. دوسرا میرا یہ تھا کہ پاکستان کی فوج ہمارا ایسٹ ہے, اس کو تم کرٹیسائز بس بناؤ, کیونکہ فوج کے بغیر یہ سیاستدان اب تک ملک بیچ کے دبئی اور لنڈن جا چکے ہوتے اور پاکستان کہیں بھی نظر نہ آتا. تو اگر پاکستان آج موجود ہے تو یہ فوج اس فوج کی وجہ سے ہے, تو اس کو مت تم کرو. پرسنل جو انوالوڈ ہے اس کو کرو. تو اس نے پھر صرف ایک بندے کو لتاڑنا شروع کیا تھا, جنرل باجوہ کو. 2013 میں نواز شریف کی حکومت آتی ہے اور آپ کو میٹنگ میں بلایا جاتا ہے اور آپ وہاں پہ تجاویز دیتے ہیں اور نظام کو اور سسٹم کو چینج کرنے کی بات کرتے ہیں, اور آپ کو چودھری نثار کچھ کہتے ہیں کہ سسٹم میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. آپ نے کیا ایسی تجاویز دی تھیں جو چودھری نثار نے آپ کو اتنا بلنٹلی کہہ دیا؟ جی میرا روڈ میپ تھا, میں نے جو بے نظیر کو بھی دیا تھا, نواز شریف کو بھی دیا تھا, اور اس روڈ میپ میں بنیادی نقطہ یہ تھا کہ آپ کو ڈیموکریسی جو ہے وہ سیاسی پارٹیوں سے شروع کرنی پڑے گی. ملک میں تو ڈیموکریسی اس وقت آئے گی جب آپ کی اپنی پارٹی میں جمہوریت ہوگی. تو جمہوریت کی بنا پر الیکشن بیسڈ آپ کی اپنی پارٹی کا جو ممبرشپ ہے وہ ہونی چاہیے, اور وراثت نہیں ہونی چاہیے, ہیریڈیٹری نہیں ہو سکتی جمہوریت, کیونکہ جمہوریت میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے وراثت کا. تو یہ میں نے روڈ میپ ہے جس میں پولیٹیکل, اکنامک, اسٹریٹجک سارے آپ نے بیسیکلی ڈائنیسٹک پالیٹکس کو ختم کرنے کی بات کی. بلٹ پوائنٹس کی شکل میں نے دے دیے تھے. ہوا یہ کہ اس دوران وہ آیا, ریمونڈ ڈیوس بھی آیا. ریمونڈ ڈیوس میں بھی میں نے ان کو مشورہ دیا تھا, اور پوری وہاں جاتی عمرہ میں مجھے آپ کو نواز شریف نے بلایا ریمونڈ ڈیوس کے کیس کو نمٹنے کے لیے, اور وہاں پہ ساری بیوروکریسی اس کی موجود تھی. اس میں نے یہ کہا تھا کہ یہ زرداری نے اپنی بلا آپ کے سر تھونپ دی ہے, اسلام آباد سے اس کو ادھر بھجوا دیا ہے. وہ اسلام آباد نے کہا کہ اس سے جان چھڑاؤ, میں نے یہ کہا, اور یہ ورنہ تمہارے لیے مصیبت پڑ جائے گی. تو انہوں نے فوراً پھر جان چھڑا لی, اور وہ پھر وہی بیچ میں گیری, وہ کیا تھا, کیری پیکر یا کیا نام تھا ان کا, جو بعد میں وائس پریزیڈنٹ بھی بنا ہے, تو وہ اس کے ذریعے سے پھر اس سے جان چھڑا لی گئی. سر یہ ریمونڈ ڈیوس کے بعد شاہ محمود قریشی نے پارٹی کیوں چھوڑ دی تھی؟ اچھا, وہ میں ان کے زرداری کے ساتھ خراب ہو گئے تھے. اس کی وجہ تھی رحمان ملک. وہ جو رحمان ملک تھا وہ سارا بلیک واٹر وغیرہ سب کو پاکستان لے آیا تھا, اور یہ قصہ شروع ہو جاتا تھا جنکیانی کے وقت سے, جب
جنرل کیانی کو ایکسٹینشن دلوائی انہوں نے اوباما سے، تو اس وقت سے یہ سلسلے، میں اس وقت سے اس بات کے خلاف تھا کہ آرمی چیف کو جو ایکسٹینشن دینے کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو اس طرح یہ آئی جی پولیس بنا دیں گے آرمی چیف کو، تو میں نے آرٹیکل لکھنے شروع کیے تھے اس وقت بھی. تو مقصد یہ جو ہے، اور یہ بھی میں کہا کرتا تھا، نیشنل ڈیفینس کالج میں نے لیکچر دیتے ہوئے کہا، تو اس میں امریکن بھی موجود تھے، اور میں نے کہا تھا کہ ریمونڈ ڈیوس از ناٹ دا پرابلم، ریمونڈ ملکس آر آور پرابلم. کیونکہ رحمان ملک اس وقت اس کا انٹیریئر منسٹر تھا، جس نے یہ سارا چکر بازی اس نے کی تھی، بلیک واٹر لا کے عجیب قسم کی حرکتیں کی، جس کے جو کچھ آج بھی دیکھ رہے ہیں اسی قسم کے حوالات اس وقت ہو رہے تھے. تو بس یہ شاہ محمود قریشی نے پیپلز پارٹی اس لیے چھوڑی تھی، وہ میرے پاس آئے اس وقت جب چھوڑ رہے تھے، اور یہیں بیٹھے تھے، مجھ سے کہنے لگے کہ شمشاد، مجھے ان کے ساتھ دوستی تھی میری کیا ضیاء الحق کے زمانے سے، جب یہ میں یو این میں ہوتا تھا اس وقت جا کر جو ڈیلیگیشن آیا تھا اس میں یہ موجود تھے، تو اس طرح وہ دوست تھے میرے، تو وہ آ گئے میرے پاس اور کہ میں پارٹی چھوڑوں. میں نے کہا کہ کتنے سال ہو گئے ہیں پارٹی میں؟ کہتا ہے 12 سال ہو گئے ہیں. تو میں نے کہا پھر کیوں چھوڑ رہے ہو؟ یو شل بس ریمین ہے، اتنی انویسٹمنٹ کی. کہتا نہیں، میں اس کے ساتھ کام نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ زرداری سے تنگ آ گئے تھے بنیادی طور پر. لیکن سر وہ وزیر اعظم بھی تو بننا چاہتے تھے شاید. وہ پتہ نہیں، اس کو زرداری کے ہوتے ہوئے تو نہیں بننا چاہتے، لیکن زرداری نے تو دوسرے لوگوں کو سامنے رکھا ہوا تھا جو اس کی کر سکتے تھے، گیلانی صاحب، اشرف راجہ وغیرہ اس قسم کے، گیلانی شلانی. تو یہ اس کو پتہ چل گیا تھا. اور میں نے کہا پھر یہ اس سے مختلف نہیں ہے جو پارٹی تم سوچ رہے ہو، نون لیگ ہے. اس کا خیال تھا کہ میرے بڑے تعلقات ہوں گے اور میں ان سے بات کر کے اس کی وہ کروا دوں گا. میں نے کہا دیکھو، میں آئی ول ناٹ ایڈوائز کہ تم ایک وراثتی پارٹی چھوڑ کے دوسری وراثتی میں جا رہے ہو، وہ بات نہیں بنے گی. سر اس سے پیچھے جائیں تو بے نظیر کے دور میں بے نظیر آپ کے آرٹیکلز پڑھ کے آپ کو ای میلز کیا کرتی تھی. جی بالکل. اور بے نظیر نے جہانگیر بدر کو آپ کے پاس بھیجا بھی کہ آپ پیپلز پارٹی جوائن کر لیں. بالکل. اور آپ نے میں نے یہی معذرت کی تھی، بے نظیر سے کہا تھا کہ آئی فلی سپورٹ یو، آئی ول ہیلپ یو آپ کی پارٹی کو، مگر میں پارٹیاں کبھی نہیں جوائن کروں گا، کوئی بھی پارٹی نہیں جوائن کروں گا. میں نے معذرت کر لی تھی. تو یہ میری ایک 2005 میں احسان اقبال بھی یہیں آئے تھے اور آپ کو نون لیگ جوائن کرنے کے لیے، اور یہ میں نے پبلکلی بتا دیا ہے. وہ بیچارہ جہانگیر بدر تو زندہ نہیں ہے، لیکن اس کے بیٹے کو شاید یاد ہوگا، وہ بچہ تھا اس وقت بالکل. تو وہ کیونکہ مجھے پھر اپنے گھر پہ کھانے پہ بلایا تھا اس نے، تو ان باتوں کی جو گواہی ہے وہ وہی دے سکتے ہیں. احسان اقبال سے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ مجھے کہا گیا تھا، میں نے کہا تھا میں نہیں، ہاں میں ان کی مدد کرتا رہا. میں نے کہا نا ریمونڈ ڈیوس کی مدد کی، اور پھر اس کے بعد اسامہ بن لادن کے حوالے سے بھی، وہ تو زرداری نے مل کے اوباما کے ساتھ مل کے ساری، حسین حقانی وغیرہ ان کے ساتھ مل کے سارا چلایا گیا تھا. جو بھی چکر تھا مجھے نہیں پتا. میں اس وقت سے اسامہ بن لادن والے کیس سے میرا تعلق رہا ہے جب میں فورن سیکرٹری تھا. اس وقت سے میں، یعنی میں ملا عمر سے بھی 2.5 گھنٹے میری ملاقات، 3 گھنٹے ملاقات ہوئی تھی قندھار میں. میں گیا تھا بٹ اسامہ بن لادن کے سلسلے میں نہیں، اس وقت اور سلسلہ تھا. لیکن یہ تھا کہ اسامہ بن لادن کے ڈیمانڈز جب آتے تھے پاکستان کو تو اس وقت میں ڈیل کرتا تھا. یعنی ایک ایسا واقعہ بھی تھا کہ مجھے جنرل کرامت کا فون آیا آرمی چیف کا کہ شمشاد، انہوں نے مجھے بتایا کہ جو امریکہ کا وائس چیئر جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل، میں نام بھول گیا اس کا، وہ یہاں تھا. تو اس نے کہا کہ جنرل آئی ایم ان دا ریجن، کین آئی کم اینڈ ہیو لنچ ود یو، کہ وہ میرے ساتھ لنچ کرنا چاہتا ہے. تو میں نے کہا کہ پھر کر لو. اس نے کہا میں آئی تھاٹ آئی لیٹ یو نو. میں نے کہا پرائم منسٹر کو بتا دو. تو مجھے ٹھیک ہے، آپ نے بتا دیا، تھینک یو. تو انہوں نے بتا دیا. تو اس کے بعد وہ آ گیا اور اس نے لنچ کرتے وقت جنرل کرامت کو یہ کہا کہ جنرل دا ریزن آئی ایم ود یو کہ رائٹ ناؤ ہمارے پرشین گلف سے جہازوں سے میزائل پھینکے جا رہے ہیں خوست میں جہاں اسامہ بن لادن تھا، اس کو مارنے کے لیے. تو اس وقت میزائل جا رہے تھے، کچھ میزائل کہیں پہنچے وہاں، مگر وہاں اس کو پہلے ہی پتہ چل گیا تھا. تھوڑا اور چلتے ہیں آگے. سر آپ کی صدر مشرف کے ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ خاص بنی نہیں. آپ نے پوری ایک کتاب لکھی 7 چیپٹرز کی، ڈریمز انفلفلڈ. کیا وجہ ہے کہ آپ مشرف کو اتنا ناپسند کرتے تھے؟ نہیں، میں اس میں پرسنالٹیز کی بات نہیں ہے. میں اسٹوڈنٹ جب ہوتا تھا
تو میں نے تعلیم حاصل کرنے کے علاوہ بہت وقت لائبریریوں میں گزارا، برٹش کونسل میں اور USIS میں، کیونکہ اور کہیں کتابیں ملتی نہیں تھیں۔ تو میں اکثر دوسری جو پنجاب یونیورسٹی کی لائبریری ان میں سے میں کتابیں لیتا تھا، مگر میں اپنی والدہ کے لیے لیتا تھا، بیکاز مائی مدر یوز ٹو لو شیکسپیئر کے افسانہ لندن وغیرہ اردو ترجمے جو تھے وہ بہت شوق سے پڑھتی تھیں، تو وہ میں اس کے لیے کتابیں وہاں سے لیتا تھا۔ یہاں سے میں امریکہ اور برٹش کونسل پڑھا کرتا، تو میں جمہوریت کا بہت رسیہ تھا، ٹھیک ہے، اسٹوڈنٹ جب بیسیکلی آپ کا مشرف کے ساتھ نظریاتی اختلاف تھا، نظریاتی تھا۔ لیکن میں بتاتا ہوں کہ میرے جو ہم بیوروکریٹس ہوتے ہیں، جب میں اسٹوڈنٹ تھا تو میں ایوب کے خلاف آئی واز پریزیڈنٹ آف گورنمنٹ کالج اسٹوڈنٹس یونین، الیکٹڈ پریزیڈنٹ تھا 1961-62 میں، بلکہ اس وقت ایوب نے ڈیلیگیشن ایک انٹر ونگ کلچرل ایکسچینج پر اسٹوڈنٹ لیڈرز کا بھیجا تھا، اور بڑا اچھا وزٹ تھا، اس میں 8 اسٹوڈنٹس پنجاب سے گئے تھے۔ اچھا خیر، تو وہ جو ہوا، میں نے ایوب کے خلاف پروسیشنز لیڈ کیے ہوئے تھے، مگر جب میں فارن سروس میں آ کے پہلی پوسٹنگ میری ایران تھی، وہاں پہ مجھے اتفاق ہوا پریزیڈنٹ ایوب کو ذاتی طور پر دیکھنے کا، اور اس کو شہنشاہ کے ساتھ بات چیت کرتے وقت، اور میں منٹس لے رہا تھا ایز ڈپلومیٹ، تو میں بہت امپریس ہوا دا وے پریزیڈنٹ ایوب واز ہینڈلنگ شاہز ایروگینس جو تھی، اور وہ شاہ جو تھا اس وقت اپنے عروج پہ تھا، تو شاہ کہا کرتا تھا کہ ہم عربوں کے بارے میں کہتا تم چھوڑو یہ ہمارے ساتھ رہو، وہ کہتا تھا آپ بھی ہمارے بھائی ہو، عرب بھی ہمارے بھائی ہیں، ہم دونوں کے ساتھ کام کریں گے۔ تو یہ ہماری فورن پالیسی کا کانسٹنٹ جو ہے ایکویشن بٹوین عربز اینڈ ایران، کہ ہم نے وی ہیو ڈیولپڈ آر ریلیشنز ود ون کنٹری ایران، not at the cost of our relations with Arabs. اسی طرح عربوں کے ساتھ ہمارا جو رشتہ ہے it's not at the cost of our relationship. بیسیکلی آپ کا مشرف کے ساتھ ایک نظریاتی، کیونکہ آپ پرو جمہوریت ہیں، بلکہ میں بتاؤں میں اس کو سپورٹ کرتا تھا، بیکاز جب وہ اچھی بات، ایوب خان کو بعد میں نے اتنا پسند شروع کیا کہ وہ ہمارا گولڈن پیریڈ ہے، ایوب کا پیریڈ، اس نے پاکستان کو دنیا کے نقشے پر بٹھا دیا تھا، اس حد تک کہ کوریا جیسے ملکوں نے یہ سر تھا، وہ بھی تو ڈکٹیٹر ہی ہے، وہ ڈکٹیٹر تھا پاک چونگ ہی 30 سال والا، اس نے اکنامک ٹرانسفارمیشن کی، تو ایوب نے بھی کر دی تھی، لیکن بدقسمتی تو بعد میں شروع ہوتی ہے جب سیاستدان بھٹو آتا ہے، سیاستدانوں کا سرپنچ، اس نے تو بھٹو کو بھی تو سر ایوب ہی لایا تھا، بس وہ بلکہ وہ بھٹو تو اس کو ڈیڈی کہتا تھا، اور بھٹو نے اس کو فیلڈ مارشل کا مشورہ دیا تھا۔ 9/11 جب ہوا، یو ور ان دا US، جی بالکل، میں آپ اس وقت آپ کی جو پوسٹنگ تھی وہ US میں، کیا ہوا تھا؟ میں بہت 9/11 کو میں یونائٹڈ نیشنز میں ایک اینول بریک فاسٹ سیکرٹری جنرل کی طرف سے ہوتا ہے، اس میں موجود تھا، تقریباً 500 مہمان تھے، نہ صرف پوری ڈپلومیٹک کور یونائٹڈ نیشنز کی جو تھی وہ تھی، بلکہ دنیا بھر میں یونائٹڈ نیشنز کی جو آرگنائزیشنز تھیں اور ان کے جو سربراہ تھے، ہیڈز تھے، وہ سب آئے ہوئے تھے۔ سال جو سیشن ہوتا ہے نا، اس وہ پیریڈ تھا، تو 8 کی ٹیبل تھی، بیٹھے تھے ہم، اور اس وقت اچانک میرا فون بجتا ہے، تو چھوٹا نوکیا ہوتا تھا، آج کل کے اسمارٹ فون ہی، تو میں نے اٹھایا تو اٹ واز مائی وائف آن لائن، تو صرف آواز مجھے آ رہی تھی، شور بہت تھا، تو جو چیز مجھے سمجھ آ سکی وہ یہ تھی کہ کوئی ایئر کریش ہو گیا ہے، اتنا میں سمجھ سکا۔ تو کیونکہ فون ایسے موقع پہ آنا تو ویسے ہی ہو جاتی ہے، تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اوکے، تو میں نے فون بند کر لیا، تو ساتھ میرے ایمبیسڈر بیٹھا تھا، پتہ نہیں عمان کا یا کا، کہتا ہے ایمبیسڈر ایوری تھنگ اوکے، میں نے کہا سم ایئر کریش، بس یہ کر کے میں نے بتا دیا۔ 5 منٹ کے بعد وی ور آسکڈ ٹو ویکیٹ دا پلیس، یہ اوپر ڈیلیگیٹس لاؤنج میں تھا، تو ہم جب سب لوگ آہستہ آہستہ ایسکیلیٹر سے نیچے جا رہے تھے، تو سامنے ٹی وی اسکرینز لگی تھی، اس میں دیکھ رہے تھے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو آگ لگی ہوئی ہے، جہاز ہمارے سامنے جہاز آ رہا ہے، تو وہ ایمبیسڈر میرے ساتھ ہی تھا، کہتا ہے ایمبیسڈر somebody reported to you about this air crash جو ہو رہا ہے اس وقت۔ میں ہنس پڑا، میں اب کیا کہہ سکتا تھا، کیونکہ ان دنوں انہوں نے آپ پہ شک تو نہیں کیا تھا کہ وہ یہی میں نے ہنس کے کہا اٹس ناٹ می۔ تو خیر، تو 9/11 کا واقعہ ہوا، تو میں نے
اس وقت تو گھر پہنچنے میں بھی بہت وقت لگا تھا, اتنا کئی گھنٹے لگ گئے کی وجہ سے. تو لیکن یہ تھا کہ اس دن میں نے ایک میسج اپنے مشرف کو بھیجا تھا کہ یہ جو اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس کے صرف مینہٹن کی اسکائی لائن نہیں بدلی جائے گی بلکہ دنیا کی اسکائی لائن بدلے گی. اس ٹیلی گرام میرا دیکھا کہ بدلی, اسی طرح میرا ٹیلی گرام شروع ہوا تھا. اور تمہیں بہت رسپانسبلٹی اور اس کے ریسٹرینٹ کے ساتھ اس کو ڈیل کرنا ہوگا کیونکہ ہم پہ ٹارگٹ ہوگا اکثر. تو اور یہ نہ ہو کہ تم کوئی کمٹمنٹ کر بیٹھو. یہ 9/11 کی 11 ستمبر کی بات ہے تو میں 12 ستمبر کو یہ ٹیلی گرام گیا ہوگا تو جو بھی خیر وہاں پہ جو ہو رہا تھا وہ مجھے پتہ لگ رہا تھا, ہمیں ٹیلی گرام آ جاتا تھا. مشرف نے کمٹ کر لیا تھا, جو تھے کیا تھا وہ جو کولن پال تھا, ملٹری کا جرنیل تھا, فرام ون جنرل ٹو اندر, اس طرح کی باتیں ہوتی تھیں. تو اس طرح اس نے کمٹ کر لیا تھا. اور بلکہ آج کل وہی حالات آج وہی ہیں جو 9/11 کے کیا مشرف کے پاس یہ آپشن تھی کہ وہ اس وقت امریکہ کا ساتھ نہ دیتا؟ میرے خیال میں تھی. اگر انڈیا کے پاس تھی تو ہمارے پاس بھی ہو سکتی تھی, اگر ٹرکی کے پاس تھی تو ہمارے پاس بھی ہو سکتی تھی. مقصد ایک ہماری جو ایک روایت ہے, ٹریڈیشن ہے امریکہ کا ہواری بننے کی. وی آر امیریکاز, جو کہتے ہیں نا کہ بوائز ہیں اس کے جو اس کے لیے کام کرتے ہیں. تو وہ ایک ٹریڈیشن تھی جو ضیاء الحق کے بھی اسی ٹریڈیشن کا حصہ تھا. ہم نے بہت عرصہ کام کیا امریکہ کے لیے. تو اب بھی وہی ٹریڈیشن, آج بھی وہی ٹریڈیشن ہے. سر تھوڑا پیچھے جائیں تو 99 میں مشرف جو ہے نواز شریف کا تختہ, حکومت کا تختہ الٹ دیتے ہیں. آپ اس وقت فارن سیکرٹری تھے, آپ کو کیسے پتا چلا؟ دیکھیں میں نہیں توقع کرتا تھا کہ نواز شریف یہ کرے گا. اگر مجھے نواز شریف کانفیڈنس میں لے لیتا تو میں یقیناً اس کو رکوا دیتا, کیونکہ میری بات وہ کبھی ٹالتا نہیں تھا. آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ وہ جنرل ضیاء الدین بٹ کو آرمی چیف نہ لگاتے اور مشرف کا جو بھی اس کے ذہن میں تھا نا اس وقت, میں یہ اس تفصیل میں کہتا کہ اگر اس کا یہ تھا کہ میں مشرف کو اتاروں گا اس طریقے سے, وہ میں منع کرتا. میں اس کا آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ 2-3 دن پہلے ہی ہم فارن منسٹر اور فارن سیکرٹری کی کرکٹ ٹیموں کا میچ ہو رہا تھا اسلام آباد میں, مرگلا روڈ کے پاس گراؤنڈ ہے وہاں پہ. تو جب وہاں میں میچ کھیل رہا تھا تو چیف آف پروٹوکول آتا ہے بھاگا میرے پاس, کرنل, مجھے اب نام بھی نہیں یاد اس کا, کرنل وحد یہاں تھا. تو اس نے کہا کہ سر پرائم منسٹر ابوظہبی چلے گئے ہیں. میں نے کہا تو مجھے کہتا جی انہوں نے کہا تھا کسی سے بات نہیں ہونی. میں نے کہا کون گیا ہے؟ کہ جی ان کے ساتھ ان کا بیٹا ہے نذیر ناجی ہے, اور شاید اس کا ذکر نہیں کیا جو ISI کا اس وقت ڈی جی تھا. توقیر ضیاء نہیں, ضیاء الدین, خواجہ ضیاء الدین. تو مجھے بڑا عجیب لگا اور میں آئی واز ریئلی ناٹ کنونس کہ کتنی ارجنٹ چیز آ گئی ہے. بلکہ 12 کی صبح کو فارن آفس میں ایک میٹنگ تھی, اس میں ایوری باڈی واز سرپرائز کہ پرائم منسٹر فارن آفس کو بتائے بغیر چلا گیا ہے. تو ہم لوگ اسی پریشانی میں تھے, تو پھر سوچ رہے تھے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, کیونکہ پرائم منسٹر سے میرا کوئی رابطہ نہیں ہوا یہ کہ پھر میں شام کو 5 بجے حسب معمول اپنے دفتر میں 5 یا 6 بجے دفتر میں بیٹھا تھا. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ فوجی پرائم منسٹر ہاؤس کی دیواریں پلانگ رہے ہیں. آپ ٹی وی اسکرینس پہ دیکھ رہے تھے؟ ہاں. تو میں نے اسی وقت اپنی جو لائن تھی, مجھے نہیں پتا وہ ریڈ تھی یا گرین کہتے ہیں, جو پرائم منسٹر کے ساتھ ہماری ڈائریکٹ لائن تھی, تو میں نے وہ لائن پہ فون کیا. نواز شریف پک رہا. میں نے کہا سر یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں. تو انہوں نے پریشانی کے عالم میں مجھے کہا شمشاد صاحب ایتے آ گئے نے. تو میں نے جلدی سے اس کو 2 باتیں کہی. میں نے کہا سر میں آج سعودی ایمبیسڈر کا فیئر ویل کر رہا ہوں اور اس پہ 300-400 بندہ آ رہا ہے, پوری ڈپلومیٹک کور ہے, باہر کے لوگ ہیں, پوری بیوروکریسی ہے. تو میں وہ کینسل کروں گا اور میں کراؤن پرنس عبداللہ کو اس بارے میں اپروچ کروں گا, پہلی بات. دوسرا میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو چیک کروں گا کہ کیا ہو رہا ہے. یہ ابھی میں کر ہی رہا تھا تو لائن کٹ گئی. تو مجھے نہیں پتا کہ اس نے کیا بات سنی کیا نہیں سنی, بٹ اٹ واز مائی آبلیگیشن کہ میں پرائم منسٹر کو بتاؤں کہ میں کیا کر رہا ہوں. سر کیا مشرف اور نواز شریف کے درمیان جو دوریاں تھیں یا تلخی جو بڑی تھی اس کی وجہ کارگل تھی؟ بالکل.
کیا واقعی جو حکومت تھی یا فارن آفس جو تھا اس کو نہیں پتا تھا کہ کارگل میں کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے کسی کو بھی نہیں پتا تھا کارگل. ہم نے تو فیبروری 99 میں اتنی بڑی ہم نے سمٹ کی تھی, لاہور سمٹ, یعنی واجپئی چل کے آ گیا تھا اور وہ ایک لینڈ مارک ایونٹ تھا. انڈیا پاکستان ہسٹری میں سب سے بڑا پیس کا ایک ایونٹ تھا, پیس مارک تھا. تو مقصد یہ ہے کہ فروری تک کچھ نہیں تھا, بلکہ مارچ 99 میں ہم لوگ سری لنکا میں جسونت سنگھ انڈیا کے فارمر سے میٹنگ کرنے گئے تھے فالو اپ کے لیے کہ اب میٹنگ امپلیمنٹ. تو ہم تو ان چیزوں میں لگے تھے. تو جب ہم مارچ میں واپس آئے سری لنکا سے تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تو کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے. تو پھر ہم نے کہا فوج کو کہ بھی ہمیں بریفنگ دے. اور آپ کو پھر 17 مئی نہیں, پہلے مارچ میں آپارا میں میٹنگ ہوئی, وہاں پہ بریفنگ دی گئی, مگر وہ بریفنگ نہیں تھی. وہ جنرل کیانی تھے, جمشید گلزار کیانی جو تھے اس وقت, تو انہوں نے دی, مگر اس میں صرف بتایا تھا کہ یہ کچھ وہ تھی. سر جو بریفنگ آپ کو پھر وہ 17 مئی کی ہوئی 99 کو اوجڑی کیمپ میں آپ کو یہ تو ہو گیا نا, اس پہ جو مارچ کی تھی. اس کے بعد پھر 17 مئی کی بڑی میٹنگ تھی جس میں GHQ والے سارے افسر شامل تھے, مشرف, جنرل عزیز, توقیر ضیاء, جنرل جاوید اور پوری جو ملٹری کی ٹاپ بیوروکریسی وہ تھے. تو اس پہ ہمیں بتایا گیا کہ ہم نے یقیناً ہم نے سب کارگل کی چوٹیاں کیپچر کر لی ہیں اور ہم نے انڈیا کو ایسی جگہ سے پکڑ لیا ہے کہ اب وہ کبھی بھی کسی طریقے سے بھی نہیں چھڑا سکتا. اس پہ مجھے یاد ہے نواز شریف کچھ ریلکٹنٹ تھا, پوچھنا چاہتا تھا کہ بھئی سری نگر پہنچ جائیں گے, تو انہوں نے کہا جی بالکل پہنچ جائیں گے. تو میں نے نواز شریف کو کہا کہ اگر یہ چوٹیاں ہماری پاس تھیں, ہماری تھیں, میں نے کہا یہ تو انہوں نے انڈینز نے ہم سے چھینی ہوئی ہیں, جس طرح سیاچین چھینا تھا, یہ بھی اس وقت چھینا تھا 71 کے بعد. تو یہ اب اگر آپ کی فوج نے ہمیں واپس لے دی ہیں, ہاؤ کین یو آسک یور فوج ٹو ریٹرن دیم. تو اس وجہ سے لیٹس ایکسیپٹ. تو اس وقت پھر نواز شریف نے وہیں آرڈر یہ دیا کہ یہ جو ہائی وے ہے مری روڈ, اس کو سری نگر ہائی وے بنا دیا جائے, سری نگر ہائی وے. جب یہ کہا گیا وہاں سے, جنرل عزیز نے بلکہ یہ کہا ان کو, اس نے کہا نا سری نگر پہنچ جاؤ گے, اس نے کہا جی تسی یو ول بی دی سیکنڈ آفٹر قائد اعظم سیکنڈ پرسن ٹو کمپلیٹ دی جیوگرافی آف پاکستان, یعنی یہ کہا. تو نواز شریف بڑا خوش ہو گیا. تو اس نے کہا جی اس کو بورڈ لگوا دو اس سے پہلے سری نگر ہائی وے. مڈ ستمبر میں صدر کلنٹن نواز شریف سے کہتے ہیں کہ اپنے بھائی شہباز شریف کو امریکہ بھیجو, اور وہاں پہ جا کر وہ صرف یہ بات کرتے ہیں کہ ان کے بھائی کا اقتدار جو ہے وہ کنٹینیو رہے, اور وہ سب کچھ چیزیں اور چیزوں کے اوپر توجہ نہیں دیتے. کچھ ایسا ہوا تھا؟ جی ایسے ہے کہ جب 4 جولائی کو ہم لوگ گئے تھے واشنگٹن, بلیئر ہاؤس میں میٹنگ ہوئی تھی جس میں کارگل ریپ اپ کیا گیا تھا. تو اس میں یہ میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ نواز شریف چاہتا تھا کہ کلنٹن انوالو ہو, بلکہ اس سے زیادہ جنرل مشرف چاہتا تھا. جنرل مشرف نے میرے ساتھ اور سرتاج عزیز کے ساتھ بھی میٹنگ کی تھی اور کہا تھا کہ کسی طریقے سے امریکنوں کو پرسویٹ کریں کہ وہ اب انوالو ہو جائے. تو جنرل زینی آیا 25 جون کو, یعنی جب جولائی سے پہلے جو جون تھا, تو اس میں بھی جنرل مشرف نے زینی کو خود اس کی اپنی کتاب بیٹل ریڈی میں اس نے لکھا ہوا ہے کہ مشرف آسک می ٹو انوالو کلنٹن ان ریپنگ اپ کارگل. تو یہ چیزیں ہو رہی تھیں اس وقت. جب میٹنگ میں کارگل پہ سارا فیصلہ ہو گیا, اسٹیٹمنٹ ایشو ہو گیا, تو یہ ہوا تھا کہ ایک پرائم منسٹر کشمیر پہ بات چیت آگے کرنے کے لیے, چونکہ ہی ول ٹیک پرسنل انٹرسٹ کلنٹن, یہ تو یہ کہا گیا تھا کہ نواز شریف ایک بندہ مقرر کرے گا. تو اس کے لیے جس کو شہباز کو مقرر کیا تھا. شہباز کو انسیڈنٹلی میں آپ کو بتا دوں, جو امریکن تھے وہ اس کو ریڈیکیول کرتے تھے, مذاق اس کا اڑایا کرتے تھے کہ یہ ہی بیہیوز لائک فرسٹ لیڈی, جس طرح کلنٹن جس کے ساتھ آج پنگے بڑھا رہے ہیں, تو وہ پنگے بڑھا, تو وہ فرسٹ بردر اس کو کہتے تھے, فرسٹ لیڈی کی بجائے اس کو کہتے تھے فرسٹ بردر. دسمبر میں 98 کے دسمبر میں اس فرسٹ بردر نے
اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ والوں کو یہ بتا دیا تھا، حالانکہ ہم نے یہ نہیں کیا تھا کلنٹن کے ساتھ میٹنگ میں کہ جی ہم CTBT سائن کر دیں گے، حالانکہ نواز شریف نے نہیں کمٹ کیا تھا، وہ اس نے جا کے ان کو کہہ دیا کہ ہاں بالکل ہم نے کمٹ کر لیا ہے. تو میں نے پھر پوچھا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اسٹور لیول سے کہ ہو شہباز شریف، کہتا ہے ہی از ہز فرسٹ بردر. وہ فرسٹ لیڈی کی جگہ ہنس کے کہتے فرسٹ بردر. میں کہا سو واٹ، میں نے کہا کلنٹن کی بیوی کے جا کے کمٹ کر سکتی ہے اس طرح کی، اور اسی طرح کہ جی ہی از اے چیف منسٹر آف پنجاب. میں کہا سو واٹ. تو میں نے اس کو کہا کہ دیکھو آن نیشنل سیکورٹی ایشوز آئی ایم یور انٹرلوکیوٹر. اگر میرے پرائم منسٹر کے منہ سے تمہیں نہیں سنائی دیا کہ ہم سائن کریں گے، اس کے بعد میں تمہیں بتاؤں گا کہ ہم نے سائن کرنا ہے یا نہیں. سو آئی سے وی ول ناٹ سائن اٹ. تو میں نے ان کے ایجنٹے سے وہ لفظ ہی اتقال دیا کہ ہم نے ایگری کر دیا. سر آپ کا کہنا ہے کہ 12 اکتوبر کو نہ ہوتا اگر کور کمانڈر جنرل محمود اور CGA جنرل عزیز نواز شریف کی بات مان لیتے ہیں. یہ تو اس وقت جب کارگل ختم ہوتا ہے اس وقت ہی امریکنز دے اسمیلٹ اٹ، بلکہ اسی وقت سوچ رہے تھے کہ شاید یہاں سے واشنگٹن سے، کیونکہ اپنی فیملی لے کے گیا ہوا تھا. اچھا، یہ جو کلنٹن کے کولیگ تھے وہ سب ہم سے تو باتیں کرتے تھے نا مذاق میں. جی. تو یہ تو آ گیا یہاں، اب یہ جائے گا نہیں واپس. اس کا خیال تھا کہ فوج ٹیک اوور کر لے گی، بٹ مشرف ڈیڈ ناٹ ٹیک اوور. واپس آیا تو یہ مشرف کو لے کے سعودی عرب بھی گئے عمرے کے لیے. ان کا خیال تھا، اور شاید اپنے والد صاحب سے بھی کوئی میٹنگ شیٹنگ کروائی. تو یہ کوشش کر رہے تھے کہ مشرف کے ساتھ کسی طریقے سے ہو جائے، لیکن گمان ادھر بھی تھے ادھر بھی تھے، دونوں طرف سے. اور یہ سارا جو آخر پہ جس طرح دبئی ابوظہبی گیا ہے، اگر مجھے پتہ چلتا کہ یہ مشرف کو اتارنے کے لیے کر رہا ہے تو میں پھر اس کو کہتا کہ سویلائز طریقے سے کرو. یہ نہیں کہ جب وہ سری لنکا سے واپس آ رہا ہے، انہوں نے تو فوج نے تو اینٹیسپیشن کی ہوئی تھی کہ یہ کوئی اس قسم کی حماقت کرے گا، تو 10 کور اور ان کو کہہ دیا گیا تھا کہ تم تیار رہنا، اور وہ دے ور ریڈی. سو دے ور ڈوئنگ واٹ واز آلریڈی پلان تھا. تو اب اس کے بعد جو ہوتا ہے، پھر رات کو مجھے فون آتا ہے 12 بجے GHQ سے، جنرل باجوہ تھا غالباً. تو اس نے یہ کہا کہ سر آپ صبح 7 بجے آ جائیے، یو ول بی دی فرسٹ فیڈرل سیکرٹری جو ہم بلائیں گے، تو آپ آ جائیے تاکہ ہم آپ کو بتائیں. اور میں اس وقت رات کو ہم سب، میری جو کیبنٹ تھی فارن آفس کی، وی ور ویٹنگ فار بینگ ایڈوائزڈ. جو تھا اس وقت فارن منسٹر وغیرہ کو ہاؤس اریسٹ کر لیا گیا تھا، تو وی ور اسٹل سٹنگ ان دی آفس. تو اس وقت جب مجھے یہ میسج آتا ہے تو میں صبح 7 بجے GHQ پہنچ جاتا ہوں. اینڈ آئی واز سرپرائزڈ ٹو سی آئی واز ناٹ دا فرسٹ پرسن. وہاں پہ ملیا لودھی اینڈ بل مائلم جو امریکن امبیسڈر، دے ور بوتھ دیئر. ملیا لودھی 12 تاریخ کو لندن میں پائی گئی تھی، اور مائلم وہیں تھا اشرام، تو دونوں تھے، اور وہ نکل رہے تھے اور میں اندر جا رہا تھا. اور مجھے پہلا آرڈر یہ دیا گیا تھا کہ ملیا لودھی از بینگ سینٹ ایز امبیسڈر، کیونکہ وہ سارے امبیسڈروں کا کانٹریکٹ ختم کر رہے تھے، تو اس کا اینڈ یو ہیو ٹو ہیلپ ہر. جب یہ انہوں نے مجھے یہ کہا تو میں نے کہا وہ تو میں کر دوں گا، لیکن میں پہلے یہ کرتا ہوں، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ریمین فارن سیکرٹری. میں نے اس کو جرنیل 4-5 دوست تھے میرے، وہ کولیگ جو. اور آپ نے کہا آپ کی تو پہلی تعیناتی اقوام متحدہ میں ہو چکی ہے. ہاں، اور میں تو جانے کی تیاری کرنا تھا، تو مجھے آپ جانے دیجیے، کیونکہ میں وہاں پوسٹنگ کارگل کی وجہ سے رک گئی تھی، تو میں کارگل سے رکا تھا. کہتے نہیں آپ تھوڑے عرصے کے لیے رک جائیں. یعنی 3 مہینے کا جب نام لیا انہوں نے، میں نے سوچا کہ یہ الیکشن کروانا چاہتے ہیں. میں نے کہا اس شرط پر کہ ایگزیکٹ 3 مہینے آپ مجھے بات چھوڑ دیں. کہتے ٹھیک ہے. تو یہ بات ہو گئی. اس وقت مشرف نہیں تھا، مشرف ابھی کراچی سے واپس نہیں آیا تھا. سر نسیم اشرف نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ امریکی صدر کلنٹن پاکستان کے مختصر دورے پہ آئے اور واش روم میں انہوں نے چیف جسٹس سے ملاقات کی اور انہیں کہا کہ نواز شریف کو پھانسی پر نہ لٹکایا جائے. مجھے بتایا گیا کہ درست ہے، بالکل یہ درست ہے. اور یہ جو وقت تھا جب کلنٹن آیا تھا، یہ مارچ 2000 میں آیا تھا. ٹھیک ہے، یعنی اس کے 99 کے تقریباً 6 مہینے بعد. اور بڑا امپورٹنٹ دورہ تھا ہمارے لیے، بیکاز انڈیا جا رہا تھا، اور یہ یقینی نہیں تھا کہ وہ پاکستان آئے گا، لیکن کلنٹن چاہتا تھا کہ میں بیلنس رکھوں. وہ بڑا فیئر پریزیڈنٹ تھا، اچھا پریزیڈنٹ تھا.
تو آ گیا، لیکن اس نے ایک اصولاً یہ رکھا کہ میں مشرف کے ساتھ کوئی تصویر نہیں میری آئے گی، نہ پبلک ہوگی نہ کچھ ہوگا. تو اس وجہ سے جو اس کے ہاتھ ملانے کی تصویر باہر نہیں گئی تھی. اور اس کے بعد پھر یہ ستمبر میں وہاں آیا نیو یارک میں. اس وقت ایمبیسڈر جا چکا تھا کیونکہ میں فروری میں چلا گیا تھا. مارچ میں جب آیا تھا اس وقت میں فورن سیکرٹری نہیں تھا، اس وقت میرا سکسیسر تھا، لیکن میں چلا گیا ایمبیسڈر ہو کے. وہاں ستمبر میں 2000 میں جب اس کو میں نے لسٹ دی جن کی اس کے ساتھ میٹنگز ہونی تھی UN کے سیشن میں، تو اس میں کلنٹن کا نام نہیں تھا. تو مجھے کہتا ہے شاید ایم آئی ناٹ سینگ پریزیڈنٹ کلنٹن. میں کہ نو، ہاؤ کین یو؟ کہتا کیا ہنس کے کہتا کیوں؟ میں کہا اسلام آباد آیا تھا، اس نے آپ سے ہاتھ تک نہیں ملایا پبلک میں، تو ہی ڈزنٹ وانٹ ٹو سی یو. تو بڑا اس کو لگا اللیجیٹیمیسی اس کے چہرے پر ٹپک رہی تھی. تو خیر میں نے، مجھے کہتا ہے یار ہاتھ تو ملا دے میرا. میں کیا کرتا ہوں، مجھے اس وقت کہا گیا ہاتھ تو ملا دو، اردو میں بات کی. تو وہ میں نے کہا کرا. تو ایک ریسیپشن پہ میں لے گیا جہاں پریزیڈنٹ کلنٹن موجود تھا، تو اس کا اس سے بھی ملا دیا. اسرائیلی عراق یہود جو تھا پرائم منسٹر وہ بھی تھا، اس سے بھی میں نے ہاتھ ملوا دیا. سر فروری 1987 میں آپ جنرل ضیاء الحق کے ساتھ انڈیا کا دورہ کرتے ہیں اور اس دورے میں نواز شریف بھی آپ کے ساتھ تھے. سر اس وقت کے بھارتی صدر ذیل سنگھ نے نواز شریف کے بارے میں ضیاء الحق کو کچھ کہا تھا، کیا کہا تھا؟ نہیں، وہ ایسے تھا، بات شروع کی تھی ضیاء الحق نے کہ پریزیڈنٹ صاحب اے دیکھو ساڈا منڈا تہاڈے ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ہے تے اے ساڈا چیف منسٹر ہے پنجاب دا. تو پھر ذیل سنگھ نے اس سے پوچھا تو ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ کے، تو اس نے بتایا اپنا فلاں فیملی سے. او اچھا. تو پھر وہ جو باتیں ہیں وہ میں اب ذکر نہیں کرنا چاہتا، وہ دنیا میں سب مشہور ہیں. نہیں سر آپ بتائیں. وہ یہی کہ بھی وہ فیملی ہے ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ دی مشہور تے فل شل بھی اتنے دیندے سن اتنے دے جس مزارہ وغیرہ تے. وہ ہاں وہ یہ سی وہ کی ہوندیاں نے یہ جو کنویں میں وہ کیا ہوتی ہیں بناندے ہو لوہے کی ڈول ہوندے ہیں، تسی لوگ اے بناندے سو اتنے. ہاں یہ لوہے کی وہ ڈولیاں بناتے تھے جو کنویں میں ڈالی جاتی ہیں نا، تو جن سے پانی نکالا جاتا ہے. تو یہ بات یہ ہوئی اور کچھ پھول بیچنے کے، پھول بیچنے کا وہ کہ تیرا وہ فلاں دادے کی گل کر کے کہ وہ اتنے بیٹھا پھول بیچتا ہوتا سی. امرتسر کی جگہیں بڑی مشہور ہیں نا جہاں نوابوں کی تفریح گاہیں ہوتی تھیں. سر نواز شریف نے سیف الرحمان کو آپ کے پاس بھیجا، ہاں، اور کہا کہ صحافی نجم سیٹھی کے خلاف ٹریزن کا کیس چلاؤ. ہاں سر کیا وجہ تھی؟ دیکھیے وہ اس قسم کے فیصلے ہی نواز شریف اکثر کرتا تھا، تو میں تو ہمیشہ اس کو ان چیزوں سے بچا دیتا تھا. تو جب یہ سیف الرحمان آیا، پہلے اس سے پہلے اس نے اپنا ڈپٹی بھیجا میرے پاس. اچھا. تو کہ جی وہ چیئرمین صاحب نے بھیجا ہے تو اس کے خلاف کرنا ہے. میں نے کہا کہ میں کچھ پولیس کا تھانہ تو نہیں ہے کہ میں کیس کرنا، تو چیئرمین نے کہا میرے نہ گل کرے. تو وہ چیئرمین خود آ گیا اور یہ اس نے کہا کہ مجھے میاں صاحب نے کہا ہے. میں نے کہا میں بالکل نہیں کروں گا، یہ تم یا تو لا منسٹری جاؤ یا تھانے چلے جاؤ، یہ تم خود کرو، بٹ آئی ول ناٹ ڈو اٹ. فارن آفس از ناٹ اے پولیس اسٹیشن. میں نے صاف کر کے اس کو انکار کر دیا اور وہ چلا گیا. میں نے کہا کہ ہاں، جب اس نے کہا کہ میاں صاحب، میں کہتے میاں صاحب سے کہو مجھ سے بات کریں. میاں صاحب نیور ٹاک ٹو می. وہ خود کبھی بھی کوئی غلط کام کے سلسلے میں مجھے کبھی نہیں کہتے تھے. ان کو پتہ تھا کہ میں غلط کام نہیں کرنے والوں میں. لیکن تو کوئی وجہ تو ہوگی نا نجم، میں بتاتا ہوں نا. وہ وجہ تھی، وہ اس سے میں واقف تھا. میں نے پھر یہ سیف الرحمان کو باتیں بھی بتائیں. وہ تھا کہ دلی میں اس نے نجم سیٹھی نے ایک تقریر کی تھی جس میں حکومت کو کرٹیسائز کیا تھا. اب یہ تو جرنلسٹ ہر جگہ کرتے ہیں، وہ چاہے دلی ہو یا کہیں بھی جائیں گے جہاں اور اس خطے کے لوگ جمع ہوں گے، لیڈرز جمع ہوں گے، جرنلسٹ جمع ہوں گے. تو اس نے کر دیا تھا اور اس پہ رپورٹ بھی ہمارے ایمبیسڈر کی آ چکی تھی. تو یہ انوارنٹیڈ ریئیکشن تھا جو یہ کر رہے تھے. تو میں نے انکار کر دیا. ایک ہفتے کے بعد سم ہاؤ نواز شریف کے ساتھ مجھے جانا پڑ گیا سنگاپور یا کہیں، اور واپسی پہ میرا اس کی جہاز میں بیٹھ کے اس کو کہنے کا موقع مل گیا. میں نے کہا جی یہ جو آپ نے نجم سیٹھی کے بارے میں ہے یہ غلط فیصلہ ہے. سر آپ کوریا میں بھی پاکستان کے سفیر رہے اور آپ کو چلی ایمبیسڈر کیوں کہا گیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں جب کوریا میں ایمبیسڈر تھا
تو اس وقت میں گولف کھیلا کرتا تھا. جو وزیر وغیرہ ہوتے تھے اکثر دیو کا چیئرمین تھا, اس کے ساتھ یہ دوست سے میرے بن جاتے ہیں, بنائے پڑھتے ہیں. ڈپلومیسی میں ہر چیز کی جاتی ہے. تو میں ڈپلومیسی گولف کھیل رہا تھا وہاں کے ٹریڈ منسٹر کے ساتھ. تو وہ کہہ رہا تھا کہ ہماری اس دفعہ اکانومی کی بریفنگ مجھے دے رہا تھا. گولف بھی کھیلتے تھے, باتیں کرتے تھے. تو میں پاکستان کے اکنامک مسائل کی بات کرتا تھا. تو اس نے کہا کہ ہماری مرچ کی فصل اتنی ہو گئی ہے سرپلس, مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا کروں, کہاں پھینکوں. تو میں نے اسی مذاق میں کہا کہ وائی ڈونٹ یو گفٹ سم ٹو پاکستان. تو وہیں کھڑا ہو گیا, وہاں کاٹ بھی اپنی کھڑی کی. کہتے ہیں امبیسڈر آر یو سیریس؟ میں نے کہا تم نے بات کی ہے, میں آئی ول چیک, اگر اف یو آر سیریس دین آئی ول چیک ود مائی گورنمنٹ. دنوں پاکستان میں مرچوں کا بحران چل رہا تھا. ہاں وہی ہوا. تو وہ اس وجہ سے مجھے یاد آیا کیونکہ میں نے اخبار میں پڑھا تھا کہ جی پاکستان میں مرچ کی فصل تباہ ہو گئی ہے. تو اردو کے اخبار میں چھوٹی سی خبر لگی ہوئی تھی, تو مجھے اس وجہ سے میں نے مذاق سے اسے کر دیا. تو میں نے اس کے بعد پھر اس کو کہا کہ میں چیک کرتا ہوں. تو میں نے اس نے کہا تم جتنے جہاز لا سکتے ہو لے آؤ. میں بڑی جنرس. تو میں نے میسج بھجوا دیا سیکٹری کامرس کو. تو 10 دن گزر گیا, کوئی جواب نہ آیا. تو پھر میں نے ایک سائفر کا تار بھیجا. اوبیسلی سائفر کا تار آتا ہے تو پھر پرائم منسٹر تک جاتا ہے. تو اگلے دن ہی مجھے پرائم منسٹر کا جو محب اللہ شاہ پرنسپل سیکرٹری تھا اس کا فون آ گیا کہ وہ پرائم منسٹر از میڈ ایٹ کامرس سیکرٹری. وہ تو اس کو ڈسمس کرنا چاہتی تھی لیکن ابھی نہیں کیا. تو تم بتاؤ کہ مرچوں کا. میں نے کہا ہاں تم کہتے ابھی ہم ایک جہاز بھیجیں گے. تو میں نے کہا بھجوا دو. تو وہ جہاز آ گیا اور میں نے خود کھڑے ہو کے انچول پورٹ ہے جو سول کے پاس, وہاں وہ لوڈ کروایا اور اس کے بعد وہ مرچ چلی گئی. اب میری ٹرنیور پوری ہوئی تو میں آئی واز گوئنگ ٹو ایران. راستے میں اسلام آباد رکا, ایک انوائس کانفرنس تھی. وہ کرنے کے بعد پھر پرائم منسٹر پہ میری کال کی تو مجھے انٹروڈیوس کیا گیا میڈم چلی امبیسڈر. کوریا میں ہی تعیناتی کے دوران اس وقت کے پرائم منسٹر جنیجو کا دورہ ہوتا ہے. جی بالکل. اور ضیاء الحق آپ کو کال کر کے کہتے ہیں کہ نواز شریف کو خصوصی اہمیت دینی ہے. اس کی کیا وجہ تھی؟ جی اس وقت انہوں نے فون کیا, ضیاء الحق نے. جنیجو کا وزٹ ہم نے ارینج کیا تھا. اس سے پہلے بے نظیر کا بھی کیا تھا مگر وہ شی کونٹ میک اٹ. تو جب پھر یہ پرائم منسٹر جنیجو بن گیا تو ہی واز کمنگ. تو میں سارے ارینجمنٹ کر کے رات کو گھر پہنچا. 12 بجے مجھے پریزیڈنٹ ضیاء کا فون آ جاتا ہے, سفیر صاحب معافی چاہتا ہوں آپ سے مگر ایک آپ سے ریکویسٹ کرنی ہے. میں نے کہا جی حکم. کہتے ہیں یہ ہے کہ کل آ رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب, ان کے ڈیلیگیشن میں ایک خاص شخصیت ہے, آپ نے اس کا خاص خیال رکھنا ہے. میں نے کہا جی بتائیے وہ کون ہے؟ کہتے ہیں ان کا نام ہے نواز شریف اور وہ چیف منسٹر ہے پنجاب کے. ضرورت ہے. اب اگلے دن ہی وہ آنا تھا, آ گئے. اب کورینس کی ہاسپٹیلٹی ایسی ہوتی ہے کہ کوئی کسر نہیں ہوتی کہ آپ کوئی کچھ کر سکیں, کسی کے لیے بھی کوئی ہر چیز مہیا ہوتی ہے, ہر چیز. لیکن نواز شریف نے آپ کو ایک خاص کمپنی سے ملوانے کا بھی کہا. میں بتاتا ہوں وہ ایسے ہوا کہ میں نے صرف دی اونلی تھنگ آئی ڈیڈ فار ہم واز آئی سیٹڈ ہم نیکسٹ ٹو می ایٹ دا مین بینکویٹ ٹیبل. جو پرائم منسٹر کا ڈنر ہو رہا تھا تو کورین پرائم منسٹر کا, اس پہ اس کو ساتھ بٹھا لیا. تو نواز شریف نے جب پنجابی میں مجھے دیکھا کہ پنجاب سے ہوں تو اس نے شروع کیا. آئی ہیڈ میٹ ہم ان پنجاب بیفور کمنگ ٹو کوریا. وہ ہماری روایت ٹریڈیشن ہوتی ہے. تو پنجابی میں باتیں شروع سے ہوئی, صاحب یہ دسو کہ کوریا نے یعنی ترقی کیسے کر دی. میں کہا جی 3 باتیں. نمبر 1 رول آف لا, کہ قانون کی برتری اتنی ہے کہ کوئی بندہ قانون سے اوپر نہیں ہے. جو پریزیڈنٹ جس کو میں نے اپنے کریڈینشل دیے تھے آج سے 2 سال پہلے, تو وہ پریزیڈنٹ آج جیل میں ہے کیونکہ اس کرپشن کی تھی. دوسرا میں نے کہا میریٹوکریسی پہ ذرا سمجھ آنے میں دیر لگی. میں نے فوراً ہی کہہ دیا کہ سر رائٹ مین فار دا رائٹ جاب. تیسرا میں نے کہا کہ جہاں آپ بیٹھے ہیں یہ دارالخلافہ ہے اور یہاں سے 300 میل جنوب میں ان کی بڑی بندرگاہ ہے پوسان. تو یہ اب یہاں سے لے کر وہاں تک ایک موٹر وے بنایا گیا تھا جو پاک چونگ ہی جو ڈکٹیٹر تھا اس نے بنایا تھا, اور اس نے بہت سے کام کیے تھے جس سے ان کی ٹرانسفارمیشن ہوئی. اسٹیل ملیں بن گئیں, فیکٹریاں لگ گئیں. اس موٹر وے کی وجہ سے اکنامک جو اپ لفٹ ہے وہ ہوا. تو کہتے ہیں کہ موٹر وے کس نے بنایا تھا؟ میں نے بتایا کہ دیو نے. کہتے کسی بندے نال میری میٹنگ کروا سکتے ہو؟ میں نے اسی وقت ہی اپنے کمرشل کونسل کو بلایا, عزیز الرحمان اس کا نام تھا. میں نے کہا چیف منسٹر صاحب کی کل صبح تم کم چونگ سے میٹنگ کروا دینا اور اس کو میری طرف سے کہنا کہ یہ میں نے یہ سفارش کی ہے.
تو وہ اگلے دن اس نے کروا کے مجھے کہہ دیا کہ یہ میٹنگ ہو گئی ہے، اور وہ چیف منسٹر صاحب مل کے ہو گئے. شام کو وہ واپس آ گئے پاکستان، اور اس کے بعد 2 سال بعد میں ایران چلا گیا. ایران میں نے خبروں میں پڑھا موٹر وے کہ بھی پاکستان میں موٹر وے بن گئی ہے، تو مجھے بڑی خوشی ہو گئی کہ چلو میری بات ایک تھی تو وہ ہو گیا. 99 میں جب پھر ہوا تو میں فارن سیکرٹری تھا جب، تو اس وقت مجھے ایران سے میں فارن سیکرٹری جب آ گیا تو مجھے کوریا گورنمنٹ نے، چونکہ میں امبیسڈر رہ چکا تھا، تو انہوں نے مجھے انوائٹ کیا وہاں. تو گیا تو امبیسڈر جو ہمارا تھا طارق ہمارا تھا امبیسڈر نے ڈنر کیا میرے لیے. اس پہ سارے جو ان کے کوریا کے منسٹر تھے وہ موجود تھے، اور ان میں کیمو چونگ بھی موجود تھا جو دیو کا چیئرمین تھا، اور ہیوی انڈسٹریز کا جو پریزیڈنٹ تھا وہ بھی میرا دوست تھا، وہ بھی موجود تھا، دونوں دیو کے. تو وہ ملا بڑی گرم جوشی سے مجھے ایسے کر کے دوسرے کمرے میں لے گیا کیمو چونگ. کہتا ہے امبیسڈر آئی ایم سوری، میں اس وقت جیل میں ہوں، اور میں تمہارے ڈنر کے لیے مجھے اجازت انہوں نے دی ہے خاص کہ تمہارے ڈنر اٹینڈ کروں، پیرول پہ مجھے ملا ہے. میں نے کہا کیوں جیل میں کیوں؟ کہتا ہے کہ میں نے ایز چیئرمین جو ہوتے ہیں نا کیا وہ کیا کک بیکس دیے تھے. سر بالکل اینڈ پہ چل رہے ہیں سر. سر 4 جولائی کو مارشل لا لگتا ہے پاکستان میں، بھٹو کی حکومت کو ہٹا دیا جاتا ہے. آپ 2 دن پہلے بھٹو کے ساتھ مڈل ایسٹ کے دورے پہ تھے. بالکل. کیا آپ کو کوئی دادا تھا کہ 2 دن بعد یا پاکستان میں مارشل لا لگنے جا رہا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں تھا، لیکن یہ تھا کہ ڈسٹربنسز ہو رہی تھیں، سچویشن واز ان ٹرموائل، اور دیٹ واز دا ریزن وائی بھٹو وینٹ ٹو مڈل ایسٹ. وہ ہی واز لوکنگ فار سم کائنڈ آف ہیلپ، کسی طریقے سے مل جائے. تو افغانستان بھی گئے تھے اس دورے میں. تو ہم لوگ آئے، اور پھر سڈنلی 4 جولائی آ جاتی. 4 جولائی تھی یا کیا؟ 4 جولائی 1977. سر کیا اسی وجہ سے تختہ الٹا گیا کیونکہ 1979 میں یو ایس ایس آر کے خلاف افغانستان میں امریکہ نے کاروائی کرنی تھی، اور پاکستان میں ایک ڈکٹیٹر چاہیے تھا اس کو جو کہ امریکہ کا ساتھ دیتا؟ ہو سکتا ہے، کیونکہ جمی کارٹر تھے اس وقت امریکی صدر. بالکل. اس وقت میں 1979 میں جب رشین انویژن ہوا افغانستان کا، آئی واز ان واشنگٹن، اور مجھے یاد ہے اس وقت بھی کہ ہم امریکہ نے بھی کہا تھا کہ اس کو پھانسی نہ دی جائے، بٹ دے ڈڈ ناٹ لسن ٹو ہم. اور ان دا مین ٹائم وہاں پہ مجھے یاد ہے کہ میں ابھی جب واشنگٹن میں تھا تو جنرل یحییٰ وہ کیم ٹو واشنگٹن. ضیاء نے بھیجا تھا کہ والٹر ریڈ میں ہاسپٹل میں ٹریٹمنٹ کے لیے. ہی واز ان بیڈ شیپ، اور جس وقت وہ آ رہے تھے تو امبیسڈر تھے ہمارے صاحبزادہ یعقوب خان، تو مجھے اور کنل دورانی ہوتے تھے وہاں ملٹری اٹیچی، وہ جو بعد میں یہاں پہ جنرل بھی بنے اور نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی رہے. تو وہ صاحبزادہ نے کہا کہ شمشاد، یو اینڈ کنل دورانی، both of you look after him and I don't want even to see his face. Sahibzada was so angry with Yahya Khan. So he never met him. Or Yahya Khan was all the time crying and talking about Bhutto. کہ یہ بھٹو ہے جس نے سارا مجھے بھی تباہ کیا، ملک کو تباہ کیا. یہ ان 2 ہفتے رہا، فائنلی پھر وہی سر 1970 کے انتخابات میں آپ کی پوسٹنگ اس وقت سینیگال میں تھی، اور آپ ووٹ ڈالنے کے لیے اسپیشلی پاکستان آتے ہیں. بالکل. میں نے پہلے آپ سے کہا نا کہ میں بڑا جمہوریت کا رسیہ تھا، اور ہمیشہ، لیکن آپ کو 3 دن بعد کہہ دیا جاتا ہے واپس چلے جائیں. ہاں، یہ بڑی مجھے خوشی ہوئی جب میں نے سنا سینیگال میں کہ جی پاکستان میں انتخابات ہو رہے ہیں. تو میں چھٹی لے کے اپنی وائف اور ایک بچہ میرا تھا، ہم آئے پاکستان اپنے خرچ پر، اور آ کے میں نے یہ ووٹ ڈالا. دسمبر میں شاید ہوا تھا الیکشن، یا نومبر میں، مجھے اب یاد نہیں ہے، کتاب میں پیریڈ میں نے شو کیا ہوا ہے. تو جب میں ووٹ ڈال دیا اس کے بعد میں اسلام آباد گیا فارن آفس، تو وہاں مجھے کہا گیا ڈسکریٹلی کہ شمشاد یو بیٹر گیٹ بیک ٹو یور مشن، کیونکہ حالات ٹھیک نہیں ہیں. اور وہ ظاہر ہے اس وقت فارن آفس میں بھی بنگالیز تھے، ایسٹ پاکستانی تھے، اور میرا تو اپنا امبیسڈر ایسٹ پاکستانی تھا. تو اس وجہ سے آل دا مور امپورٹنٹ نیسسری تھا. انہوں نے کہا کہ یو گیٹ بیک، ریٹرن چلے جاؤ. سر 1971 ہو جاتا ہے، سکوتے ڈھاکہ ہو جاتا ہے، مشرقی پاکستان علیحدہ ہو جاتا ہے.
سینیگال میں جو آپ پاکستان کے سفیر تھے ان کی اہلیہ نے آپ کو کچھ خطوط دیے تھے. ہاں جی بالکل. وہ ایسے تھا کہ اس کے بارے میں مجھے شک تھا پہلے بھی کہ وہ انڈینز کے ساتھ کچھ ساز باز کر رہا ہے، لیکن ایک دن سفیر کی بیگم نے مجھے کال کیا کہ ریزیڈنس میں گیا تو انہوں نے مجھے ایک تھبا دیا کہ یہ سارے خطوط ہیں جو میرے ہسبینڈ نے کو ملے ہیں انڈینز کی طرف سے. تو مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ انڈینز کے ساتھ مل گیا ہے. تو میرے آنکھوں سے آنسو بلا سخت آ گئے جب یہ چیز وہ کہہ رہی تھی اپنے میاں کے بارے میں پاکستان کی خاطر. یعنی وہ اتنی پیٹریوٹک تھی کہ اس نے وہ سارے خط مجھے میرے حوالے کر دیے اور میں نے پھر وہ پاکستان بھجوائے. لیکن پاکستان میں بھی فارن آفس میں لوگ بیٹھے تھے تو کوئی ایسا بات نہیں ہوئی. اور وہ پھر آخر میں جب حالات ڈویژن ہوتی ہے لوگوں کی تو اس سے حل ہوتے ہیں. لیکن یہ بڑی عجیب نہیں بڑی ٹریجک چیز تھی کہ انسانیت اور پیٹریوٹزم یہ جو ہیں بعض اوقات مشکل ترین واقعات میں بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے. سر تھینک یو سو مچ، آپ نے پبلک پوڈ کاسٹ کے لیے ٹائم دیا. امید ہے شمشاد صاحب کے ساتھ آپ کو یہ گفتگو پسند آئی ہوگی جس میں ہسٹری کے بہت سارے واقعات کو ری وزٹ کیا گیا. پبلک پوڈ کاسٹ سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.